اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، میں نوحہ خوان صبوحی رضوی آج ایک بار پھر سے آپ کے سامنے آن لائن حاضر ہوئی ہوں اس مجلس کو لے کر۔ آج ایام فاطمیہ کی بسلسلہ شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے 2 روزہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے۔ اس مجلس کا آغاز حسینی عزادار پروڈکشن کی جانب سے عزاخانہ بی بی فاطمہ زہرا میں کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر امام زمانہ کی خدمت میں ان کی جدہ جناب فاطمہ زہرا کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے۔ آج اس مجلس کا موضوع ہے رتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گی محترمہ ذاکرہ آرزو رضوی صاحبہ، اور بعد مجلس نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں گی الفش رضوی صاحبہ، اور مجلس کا آغاز میں سلام خوانی سے کروں گی انشاءاللہ۔ آج معصوم بچوں سے ان کی ماں جدا ہو گئی ہے۔ بچے ماں کی لاش سے لپٹ کر زار و قطار رو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، اماں آپ ہمیں یوں روتا بلکتا چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ بس ایک ہی بین ہیں جو لبوں پر جاری ہیں، کہاں ہو اماں، کہاں ہو اماں؟ لاش زہرا سے لپٹ کر یہی کہتے تھے حسین، جاں بلب ہے میری ہمشیر، کہاں ہو اماں؟ بابا ٹکراتے ہیں دیوار سے کیوں سر اپنا، کس طرح بدلی ہے تقدیر، کہاں ہو اماں؟ زخمی پہلو ہی سہی سر پہ سلامت رہتی، مٹ گئی نانا کی تصویر، کہاں ہو اماں؟ غم زہرا میں صبوحی و ظفر کے آنسو، غم زہرا میں صبوحی و ظفر کے آنسو، قلب سرور کی ہیں تحریر، کہاں ہو اماں؟ تو آئیے اس 2 روزہ مجالس کی آخری مجلس کا سلام خوانی سے آغاز کرتی ہوں۔ یہ لاش پہ مادر کی بیاں کرتے تھے حسنین، ہائے یہ لاش پہ مادر کی بیاں کرتے تھے حسنین، کیا عرض کریں کوہ علم ہم پہ گراں ہے، زہرا نے جہاں سے سفر خلد کیا ہے، ہم روتے ہیں کیوں آپ تسلی نہیں دیتی، ہائے ہم روتے ہیں کیوں آپ تسلی نہیں دیتی، اے ماں گرزیشاں تمہیں کیا آج ہوا ہے، زہرا نے جہاں سے سفر خلد کیا ہے۔
گیا آپ کے ہمراہ، اماں غم فرقت میں جگر چاک ہوا ہے، زہرا نے جہاں سے سفر خلد کیا ہے، اب کون سلائے گا ہمیں پیار سے شب میں، ہائے اب کون سلائے گا ہمیں پیار سے شب میں، اماں نہیں ایسا کوئی غم خوار رہا ہے، زہرا نے جہاں سے سفر خلد کیا ہے، آپ اٹھ کے ذرا دیکھیے حالت تو ہماری، ہائے آپ اٹھ کے ذرا دیکھیے حالت تو ہماری، زلفیں ہیں بھری خاک میں، کرتا بھی پھٹا ہے، زہرا نے جہاں سے سفر خلد کیا ہے، غم سے ہے عجب زینب و کلثوم کی حالت، ہائے غم سے ہے عجب زینب و کلثوم کی حالت، بے ہوش زمین پر ہے نہیں، سر پہ ردا ہے، زہرا نے جہاں سے سفر خلد کیا ہے، ہمراہ جنازے کے ہیں اس طرح سے حسنین، ہائے ہمراہ جنازے کے ہیں اس طرح سے حسنین، کرتا ہے پھٹا سر ہے کھلا آہ بکا
زہرا نے جہاں سے سفر خلد کیا ہے، زہرا نے جہاں سے سفر خلد کیا ہے۔ اب میں گزارش کرتی ہوں محترمہ ذاکرہ آرزو رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کے فرائض کو انجام دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفی و محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقال الحق، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعدی علی مظہر العجائب تجدہ انا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہ پروردگار کہ جس نے ہمارے درمیان قرآن جیسی بابرکت کتاب بھیجی، وہ پروردگار کہ جس نے قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل کیا، وہ پروردگار کہ جس تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے، وہ پروردگار کہ جس نے تمام جن و انس کو خلق کیا، مگر جب ہم انسانوں کو خلق کیا تو کہا اشرف الخالقین، بے شک میں ایک بہترین خلق کرنے والوں میں سے ہوں۔ وہی پروردگار عالم کا آخری حبیب کہ جسے وہ کبھی طٰہٰ کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی یاسین کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی مزمل کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی مدثر کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی بشیر کہہ کر پکار رہا ہے۔ وہی پروردگار عالم کا آخری حبیب اپنی بیٹی کا تعارف کرواتے ہوئے فرما رہا ہے، ہٰذِہِ فاطمہ، کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو جانتا ہے وہ پہچان لے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ پھر کہا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اہل بیت کے فضائل کا مرکز جناب فاطمہ ہیں، گھر کے باہر کے فضائل ہوں تو بھی مرکز جناب سیدہ ہیں، گھر کے اندر کے فضائل ہوں تو بھی مرکز جناب سیدہ ہیں۔ گھر کے اندر کے فضائل دیکھنے ہوں تو آیت تطہیر کو دیکھ لیں کہ جب سارے افراد چادر میں جمع ہو گئے، ایک مرتبہ جناب جبرائیل آئے اور سوال کیا، اے پروردگار کون ہے اس چادر کے نیچے جو آج تو اپنی اتنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے؟ آواز آئی، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا محمد ہیں، فاطمہ کے شوہر علی ہیں، فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ پروردگار کسی کو بھی مرکز بنا لیتا، پروردگار کسی کے ذریعے سے تعارف کروا دیتا، لیکن پروردگار نے مرکز کس کو بنایا؟ شہزادی کونین کو مرکز بنایا، پروردگار نے سیدہ کو مرکز بنایا۔ گھر کے باہر کے فضائل دیکھنے ہو تو مباہلے کو دیکھ لیں
کہ جہاں پر آگے رحمت للعالمین ہیں، حسن اور حسین کے ساتھ چل رہے ہیں، مرکز میں جناب سیدہ ہیں، پیچھے جناب امیر ہیں، یعنی جہاں جہاں نبوت کے قدم جا رہے ہیں وہیں وہیں عصمت کے قدم آ رہے ہیں اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہے ہیں، یعنی جناب سیدہ مرکز ہیں۔ گھر کے اندر کے فضائل ہو تو بھی مرکز جناب سیدہ ہیں، گھر کے باہر کے فضائل ہو تو بھی مرکز جناب سیدہ ہیں، یعنی جناب سیدہ نے بتا دیا کہ دیکھو جہاں جہاں نبوت کے قدم جاتے تھے وہیں وہیں عصمت کے قدم آتے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے، یعنی جناب سیدہ نے بتا دیا کہ نبوت سے امامت کے واسطے کا نام، نبوت سے امامت کے وسیلے کا نام سیدہ ہے۔ صلوات۔ تو یہ ہے عظمت جناب سیدہ، یہ ہے مقام جناب سیدہ، یہ منزل ہے جناب سیدہ کی، یہ وقار ہے جناب سیدہ کا، کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ آپ اپنے بابا کی ماں ہیں۔ کہا فاطمہ آپ اپنے بابا کی ماں ہیں۔ کب کہا ہے؟ اس وقت کہا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب رسول خدا طائف گئے تبلیغ کرنے کے لیے، تو روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت رسول خدا کو بہت پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ رسول خدا نے خود کہا ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنے پتھر نہیں مارے گئے، لیکن جب میں طائف گیا تو مجھے بہت پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے حبیب سے پوچھ لو جا کر کہ اگر وہ کہیں تو میں ان طائف والوں پر عذاب نازل کر دوں، طائف والوں پر عذاب بھیج دوں، اس لیے کہ میں نے جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق کی ہے، جس کے صدقے میں یہ دنیا بنائی ہے، اسے یہ لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا ہے جبرائیل اللہ سے کہہ دو یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو مجھے اتنے پتھر نہ مارتے، اگر یہ مجھے پہچانتے ہوتے تو مجھ پر اتنا ظلم نہ کرتے۔ اب رسول خدا گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ خیال آتا ہے کہ میری بیٹی کیا سوچے گی، میری بیٹی کیا سوچے گی کہ کیا میرے بابا کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام گھر آئے، دق الباب کیا، ایک مرتبہ جناب سیدہ کو دیکھا، 6 برس کی ہیں جناب سیدہ، باپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بابا کو دیکھا تو شہزادی روئی نہیں اور بابا کو دیکھا، کہا بابا میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ پانی لے کر آئیں اور رسول نے فاطمہ کو دیکھا تو ایک جملہ کہا فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ آپ تو اپنے بابا کی ماں ہیں، یعنی آپ جو میرے ساتھ سلوک کر رہی ہیں یہ ماں والا سلوک ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو یہ ہے عظمت جناب سیدہ کی، جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ آپ اپنے بابا کی ماں ہیں۔ کون فاطمہ؟ کی رحمت للعالمین کی رحمت کا نام ہے فاطمہ، کل ایمان کی زوجہ کا نام ہے فاطمہ، جوانان جنت کے سردار کی ماں کا نام ہے فاطمہ، دختر رحمت للعالمین ہے فاطمہ، تاجدار ولایت کی زوجہ ہے فاطمہ، حسنین کریمین کی ماں ہے فاطمہ۔ اب رحمت للعالمین کی رحمت کا نام ہے فاطمہ، اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے، یعنی رحمت للعالمین کی رحمت کا نام ہے فاطمہ۔ اب کل ایمان کے لیے کیا کہا؟ کل ایمان کے لیے مولا علی کے لیے کیا کہا کہ جب مولا علی جنگ خندق میں گئے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، آدھا ایمان بچا لیا۔ ایک مرتبہ جناب امیر کے لیے کیا کہا کہ دیکھو جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، یعنی مولا علی کل ایمان کے نفس ایمان کا نام ہے فاطمہ۔ اور یہ کس کی ماں ہے؟ جوانان جنت کے سردار کی ماں ہے، اور جنت ماؤں کے قدموں تلے ہیں، یعنی جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، اور ان کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ عظمت ہے شہزادی کونین کی، یہ منزل ہے جناب سیدہ کی، کہ جس کی شان میں اتنے فضائل ہوں تو اب جی چاہتا ہے کہہ دوں کہ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ،
کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پہ چڑھی تیری بارات فاطمہ۔ پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ، تجھ پہ جو بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ۔ میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں، جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ۔ ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، کرتی رہی ہیں جن کی شکایات فاطمہ۔ صلوات۔ تو یہ ہے عظمت جناب سیدہ، یہ ہے وقار جناب سیدہ کہ جس کے فضائل کا تذکرہ اگر کوئی دن و رات کرے تو کوئی سیدہ کے فضائل کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عظیم بی بی ہے کہ جن کی تعظیم کے لیے رسول خود اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ انہیں سیدہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹیاں جنت خرید لے، انہیں سیدہ کہا جاتا ہے۔ کہ جس کے شوہر کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو، انہیں سیدہ کہا جاتا ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ جس شہزادی کی اتنے فضائل ہوں، اسی شہزادی پر ان کے بابا کے بعد بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ آج شہزادی کی یوم شہادت ہے اور آج بہت غمناک تاریخ ہے۔ آج وہ تاریخ ہے کہ جب حسین اپنی ماں سے جدا ہو گئے، آج وہ تاریخ ہے کہ حسین کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، زینب و ام کلثوم یتیم ہو گئی، مولا علی یہ مرثیہ پڑھتے رہ گئے، ہائے سیدہ ہائے زہرا۔ ہاں کنیزان سیدہ آج یقیناً مولا علی نجف سے آئے ہوں گے بی بی کا پرسہ لینے کے لیے، جناب زینب و جناب سکینہ شام سے آئی ہوں گی پرسہ لینے کے لیے، امام حسین تمام شہیدوں کے ساتھ کربلا سے آئے ہوں گے ماں کا پرسہ لینے کے لیے۔ اے اماں ہر مجلس میں آپ ہمارا پرسہ لینے جاتی ہیں، اے اماں آج ہم آپ کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں کنیزان سیدہ کسی نے مولا علی سے سوال کیا، اے مولا یہ بتائیں کہ کسی انسان پر سب سے عظیم اور مشکل وقت، سب سے عظیم وقت کیا ہوتا ہے؟ اے مولا یہ بتائیں کسی انسان پر سب سے عظیم وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا ہائے سیدہ ہائے زہرا، اے لوگو تم نے میری مصیبت مجھے یاد دلا دی، تم نے مجھے سیدہ کو یاد دلا دیا۔ ارے ایک انسان کے اوپر سب سے عظیم وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے بازوؤں میں طاقت ہو اور اس کی ناموس اس کو مدد کے لیے بلا رہی ہو اور وہ مدد کے لیے نہ جا سکے۔ ہائے جب زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اللہ اللہ میں حجرے میں تھا، سیدہ آواز دیتی رہی، اے علی میری مدد کو آؤ، اے فضہ بی بی کو بچاؤ۔ ہائے میں کچھ کر نہ سکا، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عبداللہ کے۔ ہاں کنیزان سیدہ کائنات کی ملکہ کہ جس کے دروازے پر آگ لگا دی گئی، یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جہاں آیت تطہیر آئی تھی، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر رسول سلام کیا کرتے تھے، یہ اتنا عظیم در ہے۔ ارے لوگوں نے اس دروازے پر آگ لگا دی، ارے جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں دب گئی وہ شہزادی کہ جس کی عمر کاملہ 18 برس کی تھی، عصا کا سہارا لے کر چلنے لگی اور مرثیہ پڑھنے لگی، اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ سیدہ زمین پر گری اور آواز دی، اے فضہ بی بی کو بچاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو ایک ملعون نے مولا علی کے گلے میں ایسی رسی ڈالی۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے علی کے با کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑا، ایک شقی نے ایسا درہ مارا کہ سیدہ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ گیا، لیکن سیدہ نے کہا ہے میرے سرتاج میں آپ کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک مرتبہ فضہ کو بلایا، اے فضہ مجھے روضہ رسول پر لے چلو۔ ایک مرتبہ بابا کے روضے پر آئی بی بی اور آ کر بیان کرنا شروع کیا، اے بابا آپ کے بعد علی کے حق کو چھین لیا گیا، میں خاموش رہی۔ اے بابا میرا باغ فدق چھین لیا گیا، میں خاموش رہی۔ اے بابا میرے بچے یتیموں کی طرح رہتے ہیں، اے بابا حسنین فاقوں میں ہیں، اے بابا
میرا محسن شہید ہو گیا، میں خاموش رہی، مگر اے بابا آج میری آنکھوں کے سامنے علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اے بابا آج تو میں خاموش نہیں رہوں گی، اے بابا آج میں بد دعا کرنے آئی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ مولا علی مسجد نبوی میں تھے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی سے کہا، اے سلمان جاؤ جا کر زہرا کو روک لو ورنہ آج مدینے میں قیامت آ جائے گی۔ ارے آج زہرا بد دعا کرنے کے لیے گئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں، مولا آپ کو کیسے پتا؟ کہا دیکھو مدینے کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ارے مدینے میں قیامت ہو جائے گی، جا کر زہرا کو روک لو اور کہنا علی کے حق کا واسطہ ہے کہ زہرا بد دعا نہ کرے۔ ارے میرا مولا بہت صابر ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے خود کہا ہے کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے کہ صبر خود تھک کر سوال کرتا ہے، اے مولا آپ کب تک صبر کیجئے گا؟ ارے بہت بڑا جملہ کہا ہے میرے مولا نے، بہت بڑا جملہ کہا ہے میرے مولا نے کہ کسی ناموس پر حرف آ جائے، ارے کس طرح میرے امام نے صبر کیا۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے، اے بابا میں علی کے حق کے واسطے بد دعا کرنے آئی تھی مگر اب بغیر بد دعا کیے جا رہی ہوں۔ ہاں کنیزان سیدہ شہزادی کونین اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ارے جنازہ تیار کیا گیا، بچوں کو دیدار آخر کے لیے بلایا گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم آئی اور کہا، اے اماں خدا حافظ آج کے بعد قیامت میں ملاقات ہوگی، اے اماں آنکھیں کھولیے، اے اماں ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، اے اماں حسن و حسین رو رہے ہیں جن کے رونے پر آپ تڑپ جایا کرتی تھی، اے اماں زمانہ بڑا ظالم ہے، امام حسن آئے مگر امام حسین نہیں آتے، کہا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ بس ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹا، میں کہوں گی اے شہزادی آپ کی عظمتوں پر میرا سلام ہو، آج تو بندے کفن ٹوٹ گیا مگر کربلا کے میدان میں یہی بیٹا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، ارے اس وقت آپ کیسے صبر کریں گی؟ ہاں کنیزان سیدہ میرا مولا حسین بہت مظلوم ہے، بڑا مظلوم ہے میرا آقا، اس کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ دو میتیں ایسی ہیں کہ جسے مولا نے 18 برس کی عمر میں 2 جنازے اٹھائے ہیں۔ ایک اماں کا جنازہ کہ شہزادی کونین کی عمر 18 برس کی تھی، مدینے میں اماں کا جنازہ اٹھایا تو عمر 18 برس کی تھی۔ عزاداروں اور کربلا میں اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا تو عمر 18 برس کی تھی۔ ارے بڑا مظلوم ہے میرا آقا کہ کربلا میں کوئی میرے مولا سے یہ پوچھنے والا نہیں تھا، اے مولا کس طرح سے آپ نے جوان کا لاشا اٹھایا؟ ارے عزاداروں میں کہوں گی اے سیدہ آپ کی عظمتوں پر میرا سلام ہو کہ جب کربلا کے میدان میں شمر کا کند خنجر چلے گا، ارے آپ کی پوتی کہے گی، اے ظالموں میرے بابا کو چھوڑ دو، ارے آپ اس وقت کیسے برداشت کیجئے گا؟ جزاک اللہ، بہت خوب۔ یہ تھی آرزو صاحبہ جنہوں نے مجلس کے فرائض کو بخوب ہی انجام دیا، اور اب اس کے بعد میں گزارش کروں گی الفش رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ ہائے زہرا 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 ہائے زہرا، اکیلے بیٹھے ہوئے ہائے قبر زہرا پر، جگر کو تھامے ہوئے کہہ رہے تھے یہ حیدر، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی ہوتے ہوئے۔
زہرا تڑپ کے مر گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے غم نے اتنا ستایا علی کے سکون ملا نہیں بابا کے بعد ایک بھی دن جہاں میں آنے سے پہلے ہی مر گئے محسن ہوا تھا پہلو شکستہ ہوا تھا پہلو شکستہ علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے گرا کے در کو ستمگر نے پسلیاں توڑی جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پہ انگلیاں توڑی در بطول جلایا در بطول جلایا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا فقط یہ 4 ہی گھنٹوں میں ہو گیا تھا سفید بال ہوئے اور جھک گئی تھی کمر ضعیف ہو گئی زہرا ضعیف ہو گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا بطول سوتے میں کروٹ کہاں بدلتی تھی یہ میں نے دیکھا تھا لے کر عصا کو چلتی تھی رہی تھی ایسے بھی زندہ رہی تھی ایسے بھی زندہ علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا اکیلی رہتی تو آنسو بہت بہاتی تھی میں گھر میں آتا تو ہر لمحہ مسکراتی تھی ہر ایک زخم چھپایا ہر ایک زخم چھپایا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا یہ ایسا غم ہے جسے میں کبھی بھلا نہ سکا مجھے بلایا تھا زہرا نے اور میں آ نہ سکا مدد کو آ گئی فضا مدد کو آ گئی فضا علی کے ہوتے ہوئے
ستایا علی کے ہوتے ہوئے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ انشاءاللہ پھر اگلے کسی موضوع پر آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، والسلام۔